بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کر اسے پیٹا جا رہا ہے، اور اس طرح پتہ لگتا ہے جیسے کوڑے مارے جا رہے ہیں، اور پھر اسے رسیوں سے باندھا نہیں صرف جا رہا بلکہ لٹکایا بھی گیا ہوا ہے، پاؤں پہ بھی، کمر پہ بھی، ہپ پہ بھی اس کے جو ہے نا وہ ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ مجھے حلیے سے ان لوگوں کے لباس سے جو مارنے والے ہیں یہ سندھ کے علاقے کے لگتے ہیں، یا سندھ کے ہیں یا کوئی بلوچستان کے کسی، ان دو علاقوں میں سے یہ کسی کا لباس نظر آتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں، کیونکہ داڑھی، مونچھ، بال، حلیہ، جگہ، پلیس وغیرہ جو کچھ بھی نظر آ رہی ہے وہ یہ ان دو علاقوں میں سے پرفیکٹ میں نہیں کہہ سکتا کہ کون سے ہیں، لیکن یہ دو علاقے ڈیفینیٹ ہیں۔ اگر یہ سندھ کا علاقہ ہے تو میں بلاول سے کہوں گا کہ وہ شرم کے مارے ڈوب نہ مریں بلکہ مر ہی جائیں، کیونکہ ان کا مرنا سب سے پہلے ضروری ہے کہ یہ مریں گے تو یہ ان لوگوں کی جان جو ہے نا وہ آسان ہوگی، ورنہ یہ وڈیرے لوگ جو ہے نا انہی کے پالے ہوئے ہیں، اور یہ سارے وڈیرے ایک جیسے ہیں۔ یہ بے غیرت قسم کے وڈیرے جو ظلم کرتے ہیں عوام پر، وہ لوگ، وہ وڈیرے جو ظلم کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی جیلیں بنائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے قبت خانے بنائے ہوئے ہیں، بے غیرتوں، تمہیں اور تمہاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اللہ کرے کہ لوگ عوام نکلیں اور وہ ان کے چوتڑوں پہ ماریں اور انہیں پتہ لگے کہ بھئی کیا چیز مار ہوتی ہے۔ بے غیرت کے بچوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ انسان کے ساتھ تم یہ کام کرتے ہو، تم خود تو حیوان ہو، دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے؟ بے غیرت، بہت بڑے بے غیرت، یہ جتنے ہیں یہ انہی کی پیداوار ہیں، یہی آگے دوسرے بندے کو لگا دیتے ہیں، ذرا ٹھکائی کر دو، ذرا اس کو اٹھا لو، اس کو یہ کر دو۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں مدینہ کی ریاست چاہیے۔ مدینہ کی ریاست تم جیسے، میرے منہ سے بھی کچھ اور نکلنے والا تھا کہ تم جیسے لوگوں کو مدینہ کی ریاست ملنی چاہیے، تمہیں تو مدینہ کی ریاست کے قریب بھی نہیں جانے دینا چاہیے، ناپاک لوگ ہو تم لوگ، تمہاری کرتوتیں اتنی اچھی نہیں ہیں کہ جو تمہیں جو ہے نا مدینہ کی ریاست دی جائے۔ وہ تو حضور پاک تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں صحابہ کو اتنا بہتر سبق اور تربیت دی کہ وہ دنیا میں ایک بھی شہید اگر ہو جاتا تھا صحابہ تو پورے مدینہ میں جو ہے نا ایک سوگ منایا جاتا تھا کہ ایک صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ ایک صحابہ کے لیے وہ کتنا جو ہے نا تڑپتے تھے، کیونکہ وہ صحابہ کوئی معمولی نہیں تھے، ان کی تربیت ایسے ہاتھوں میں اور ایسی جگہ ہوئی تھی کہ جن کی مثال پوری دنیا میں آج تک قائم ہے۔ تم تو سمجھ کے بھی، انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بھی تم حیوان ہو۔ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے، میں اس ویڈیو کو بھی بیچ میں کلپ ڈال دوں گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ مجھے کیوں غصہ آ گیا، وہ اس بات پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت بڑے بے غیرت ہیں، اور یہ لوگ پھر مدینہ کی ریاست مانگتے ہیں۔ اور شکل دیکھو اپنے کرتوت دیکھو، اپنے کام دیکھو، اور پھر مدینہ کی ریاست مانگتے ہو۔ کس سے مانگتے ہو؟ تم اپنا پہلے کوئی اچھا عمل کر کے دکھاؤ۔ جو قوم خود اچھی نہ ہو اس کو اللہ تعالیٰ کہاں سے اچھی چیزیں لا کے دے گا؟ منصلوہ تمہیں دے گا اللہ تعالیٰ؟ تم اتنے ہی پیارے ہو، اتنی تمہاری میں عقل ہے کہ تم وہ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نعمتیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ بے غیرتی کی تم حد کرتے ہو، اللہ کی مخلوق کو تم تنگ کرتے ہو، اور پھر اللہ سے ہی کہتے ہو کہ جی ہمیں نعمتیں بھی دی جائیں۔ اور ظالموں کچھ تو خیال کرو، اپنا نہیں تو اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرو۔ پہلی تو چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اس میں دخل ہونا چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو تحقیق کر کے ڈھونڈ کے نکالیں اور انہیں عبرتناک سزا دیں، کیونکہ ہمارے ملک میں عبرتناک سزا دینے کا نام نہیں ہے، نہ لا میں ہے اور نہ ہی امپلیمنٹ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو کئیوں کا فائدہ ہو جائے گا، لیکن حکومت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ حکومت بھی ایسے ہی نالائق لوگوں کی ہے کہ جو صرف اپنے چوتڑ سے جو ہے نا وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ لیتے ہیں کہ میں کہ گندا تو نہیں ہو گیا ہوں، انہیں باقی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے کہ عوام کس حالت میں رہ رہی ہے۔ حکومت بھی بے غیرت ہے اگر اس کام پہ عمل نہیں کرتی، تو جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں وہ بھی بے غیرت ہیں جو اس پہ عمل نہیں کراتے،
اور جو لوگ اس محلے کے رہنے والے، اس علاقے کے، اس گوٹھ کے رہنے والے اگر ہیں، اگر انہیں پتہ ہے، تو وہ ان سے بڑا تو بے غیرت ہے ہی کوئی نہیں. کیونکہ اس کی مثال تو یہی ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ یا تو وہ اندھے ہیں، تو یا انہیں کچھ نظر نہیں آتا، یا وہ بے ضمیر ہیں، ان کا ضمیر زندہ نہیں ہے. وہ اب حیوان بھی روٹی کھا لیتا ہے، کیوں نہیں کھاتا؟ کس جانور کو یا حیوان کو روٹی شام تک نہیں ملتی؟ جن لوگوں نے پالتو جانور رکھے ہیں ان کو بھی وہ روٹی دیتے ہیں. اور جو چرند پرند ہیں، جو اڑتے ہیں، جو آزاد ہیں، وہ بھی اپنا اپنا رات کو کھانا کھا کے سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ کسی بندے کے بس میں نہیں ہے. لیکن تم جو میں نے ابھی 2 دن پہلے ایک مسجد کا کسی نے لگایا ہوا تھا کہ جی اس علاقے میں یہ مغلوں کے دور کی مسجد ہے، تو یہ ویران پڑی ہوئی ہے. یا تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ یا تو وہاں مسلمان بستے نہیں، اگر بستے ہیں تو وہ پھر بے غیرت مسلمان ہیں، وہ نام کے مسلمان ہیں، جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویران پڑی ہے. ویران کیوں پڑی ہے؟ کیا وہ یورپ میں مسجد ہے؟ آپ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ، پھر ایک اور بات بھی آ گئی کہ جی اسلام آباد میں مندر بن رہا ہے. بھائی مندر تو نواز شریف نے الاٹ کروا دیا تھا انہیں، جب اس نے کہا تھا کہ بھئی بھگوان تو تم بھی اس کو بھگوان کہتے ہو، ہم بھی بھگوان کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تمہارا ہے، وہ بھی اللہ ہمارا ہے. تو وہ اسی دن بھی بھگوان کے کہنے پہ انہوں نے مندر کی جو ہے نا 2017 میں انہوں نے منظوری دے دی تھی اسلام آباد میں. آج لوگوں کو یاد آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یورپ میں مسجدیں بنا رہے ہیں وہ پھر یہ نہ بنانے دیں انہیں. یہاں پہ تمہیں کیوں تڑپ ہوتی ہے کہ جی ہمیں اذان نہیں دینے دیتے؟ اذان دینے دیتے ہیں، کیوں نہیں دینے دیتے؟ تم پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. اسلام اس وجہ سے نہیں پھیلا تھا کہ انہوں نے کسی سے سختی کی تھی کہ تم یوں نہ کرو گے تو ہم یوں کریں گے. انہوں نے اپنے طور پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا تھا کہ ہم مسلمانوں میں یہ کردار ہے ہمارا. یہ اب دیکھ لیں جس طرح وہ اس آدمی کو باندھ کے لٹکا کے مار رہے ہیں، اور اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میرا خیال ہے کہ شاید یہ کہیں کسی اور سیارے پہ یہ چیز ہو رہی ہوگی. یہ دنیا میں تو، کیونکہ ایسے تو دنیا میں تو لوگ اتنے اچھے رہتے ہیں کہ یہاں پہ حکومتیں اتنی اچھی ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں بھی ہیں، انصاف پسند لوگوں کی بھی حکومتیں ہیں، لیکن انصاف نظر نہیں آ رہا. ہیں حکومتیں ہیں، اسلام پسند ہے، لیکن انصاف نظر نہیں آ رہا. ہمارے ججز جو ہیں وہ بھی ان کو بھی نہیں، ان کو بھی کیا پتہ ہے. میرا خیال ہے انہیں تو، کیونکہ انہیں سب کچھ نظر آ جاتا ہے، اس لیے یہ چیزیں دیکھنے کے لیے ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. میں تو چاہتا ہوں کہ انہیں اس چیز پہ عمل کرنا چاہیے، اور میری درخواست ہے عوام سے بھی کہ وہ ان لوگوں کا پیچھا کریں، اور یہ بالکل باقاعدہ اس کی جو ہے نا تحقیق کر کے، اور یہ اس پہ بڑی کڑی سزا دی جائے. میری درخواست ہے لوگوں سے کہ آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں، اور ناصر قدر صاحب وہ بھی سن رہے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں، اور مجھے اس چیز کی لیے میرے ساتھ میری آواز میں آواز ملائیں اور دور تک پہنچائیں، تاکہ حکومت کو پتہ لگے کہ عوام کیا چاہتی ہے اور عوام پہ اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم.